کسی نے کہا تو نہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فوری بلدیاتی انتخابات کرانے کے احکامات قابل عمل نہیں ہیں، لیکن آج قومی اسمبلی نے متفقہ قرارداد منظور کری کہ بلدیاتی انتخابات فوری طور پر مؤخر کرائے جائیں۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے ٹیکنیکل بنیادوں پر کہا کہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی ناممکن ہے، بلدیاتی انتخابات مؤخر کر دیے جائیں۔ تحریک طالبان نے آج حکیم اللہ محسود کے بعد ملا فضل اللہ کو اپنا نیا امیر منتخب کر لیا۔ ملا فضل اللہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی فوج کے سربراہ اور کور کمانڈرز کو نشانہ بنانے کی ان کی کوشش ہے۔ اس کے ساتھ ہی طالبان کی جانب سے کہا گیا کہ مذاکرات بھول جائیں۔ سندھ میں کرپشن کی بنیادی وجہ حکومت کی یکجہتی اور یک خیالی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وزیر جو کرپشن کے خلاف کام کر رہا تھا اسے گھر بھیج دیا گیا اور ایک بار پھر کرپشن کی گنگا بہہ رہی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو غور کرنا ہوگا، ایک بار پھر روپے کی قدر کھسک رہی ہے۔ ان کے دور میں اب تک روپیہ 8% سے زائد اپنی قدر کھو چکا ہے۔ پاکستان کے جوہری پروگرام پر مسلسل حملے ہوتے ہیں، مغربی میڈیا آگے آگے ہوتا ہے۔ آج ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ بلدیاتی انتخابات کرانا آئین کے تحت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ 5 سال سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسلسل احکامات دیے، مسلسل سماعت کی، آخر میں براہ راست احکامات جاری کیے گئے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا کہ 27 نومبر کو سندھ میں اور 7 دسمبر کو پنجاب اور بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا اور کچھ لوگوں کی یہ خیال ہوا تھا کہ شاید اس کے نتیجے میں عوام کی بنیادی خواہش پوری ہوگی کہ مقامی حکومتیں قائم ہو اور ان کے بیسک مسائل حل ہوں، لیکن سیاستدانوں نے اور حکومت نے اب یہ عین ممکن بنا دیا ہے کہ ایسا نہ ہو، اور اس سلسلے میں آج اہم دن تھا۔ ایک جانب قومی اسمبلی میں وہ تمام سیاسی جماعتیں جو تمام معاملات میں باہم دست و گریباں نظر آتی ہیں، آج انہوں نے اکٹھے ہو کے ایک متفقہ قرارداد منظور کی، جس میں کہا گیا کہ بلدیاتی انتخابات مؤخر کر دیے جائیں۔ اس سلسلے میں آج وہ قرارداد جس پہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت نے اور قومی اسمبلی میں موجود ہر سیاسی جماعت کے ہر رکن نے اس کی حمایت کی، اس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بلدیاتی انتخابات کی تاریخوں پر انتخابات کا انعقاد مشکل ہے۔ اگر یہ سارا عمل تیزی سے مکمل کیا گیا تو غیر شفاف ہوگا، عجلت کا عمل نتائج پر اثر انداز ہوگا۔ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے مناسب وقت دیا جائے، بیلٹ پیپرز کی چھپائی قانون کے مطابق ہونی چاہیے، اور قرارداد میں کہا گیا کہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی نجی پرنٹنگ پریس سے نہ کرائی جائے، یعنی کہ صرف سرکاری پرنٹنگ پریس سے کرائی جائے، اور یہ ہونا ناممکن اور کسی صورت میں بھی اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کی قرارداد کے فوری طور پہ بلدیاتی انتخابات مؤخر کرا دیے جائیں، اور یہ کہ بیلٹ پیپرز صرف سرکاری پرنٹنگ پریس میں چھپائی جائیں، یہ ناممکن عمل ہے، اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی سامنے آیا جب وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار آج الیکشن کمیشن آف پاکستان گئے، جہاں سے واپس آتے ہوئے انہوں نے میڈیا کے سامنے اس بارے میں کسی جھجک کا اظہار نہیں کیا کہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی آئندہ چند دنوں میں ناممکن یا ناممکن ہے۔ گورنمنٹ خود اس پرنٹنگ پروسیس میں انوالو نہیں ہوگی، یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایگزیکٹو انوالو ہو جائے گی بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ میں، کیونکہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے اور جو ٹائم لائن ہے وہ بہت تھوڑی ہے، کیونکہ جو ابھی الیکشن شیڈول ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں 2 یا 3 دن ہے جس میں 500 ملین بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ ریکوائرڈ ہے دونوں صوبوں کے لیے۔ تو وہ کیپیسٹی جو ہے وہ قریباً 2 دن کیا وہ قریباً 20 سے 25 دن سے پہلے وہ پرنٹ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ درکار ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے کہ
بیلٹ پیپر چھاپ دیے جائیں اس الیکشن شیڈیول کے مطابق، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات ان تاریخوں پہ ہو جائیں، یہ ناممکن ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور مستحکم ڈیولپمنٹ ہوئی وفاقی حکومت کی جانب سے۔ کابینہ ڈویژن نے آج الیکشن کمیشن کو بتایا کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے 40 کروڑ بیلٹ پیپرز کی چھپائی اس قلیل مدت میں ناممکن ہے۔ مقررہ مدت میں اتنی بڑی تعداد میں چھپائی نہیں کی جا سکتی، اور یہ آگاہ کر دیا کابینہ ڈویژن نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ لکھ کے ہمیں کہا جائے۔ دوسری جانب بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سماعت کی اس درخواست کی جس میں چیلنج کیا گیا تھا پنجاب کی حکومت اور اسمبلی کے فیصلے کو، جس کے ذریعے کہا گیا تھا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیاد پہ کرے جائیں گے۔ اس حوالے سے نہ صرف یہ کہ سیاست دانوں نے، میڈیا نے، سول سوسائٹی نے اس فیصلے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ آخر پنجاب نے اس معاملے میں اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد کیوں بنائی اور جمہوریت کی روح کو کیوں چیلنج کیا۔ آج اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے حکم دیا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرائے جائیں۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کا سیکشن 18 آئین سے متصادم ہے۔ صوبائی حکومت کو بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندیاں تشکیل دینے کا مکمل اختیار ہے۔ پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیاد پہ کیے جائیں۔ بہت احسن فیصلہ ہے، دیکھتے ہیں کہ اس پہ بھی عمل ہوتا ہے یا اس کا بھی کچھ ایسا ہی انجام ہونے جا رہا ہے جیسے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات جس کے ذریعے بلدیاتی انتخابات آئندہ چند ہفتوں میں ہونے جا رہے تھے جو کہ اب نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر عمل کرے گا، مگر کیسے کرے گا، کیونکہ خود الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جا چکا ہے، کہہ چکا ہے کہ انتہائی اہم قانونی اور ٹیکنیکل مسائل ہیں، انتخابات فوری طور پہ نہیں ہو سکتے، آئندہ چند ہفتوں میں نہیں ہو سکتے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اس استدلال کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ انتخابات کرائے جائیں، جس کے بعد شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا۔ خالی شیڈیول کا اعلان سے کیا انتخابات ہو جائیں گے؟ یہ تمام پیش رفت اس کے باوجود کیا انتخابات سندھ میں 27 نومبر کو اور پنجاب اور بلوچستان میں 7 دسمبر کو ہو جائیں گے؟ اس کے ساتھ ہی تازہ خبر یہ ہے کہ سندھ کی حکومت نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بتایا ہے کہ ناممکن ہے اس کے لیے کہ وہ تمام انتظامات مکمل کر لے۔ محرم کی چھٹیاں آ رہی ہیں، بلدیاتی انتخابات سندھ میں ملتوی کر دیے جائیں سرکاری طور پہ، یا آج الیکشن کمیشن کو مطلع کیا گیا ہے۔ تو بیچارہ الیکشن کمیشن کیا کرے، جس کی سربراہی اس وقت ایک جزوی پوزیشن کی حیثیت سے ایکٹنگ پوزیشن میں کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر موسٹ جج جناب جسٹس تصدق حسین جیلانی، جو کہ آئندہ ماہ چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ ان کی بھی پوزیشن بڑی حساس ہے۔ الیکشن کمیشن بیچارہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے یہ ہمیں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل الیکشن کمیشن شیر افغان۔ بہت بہت شکریہ شیر افغان صاحب۔ اب بھی آپ کو اور الیکشن کمیشن کو یقین ہے کہ آپ صاف شفاف انتخابات وقت مقررہ پر اپنے شیڈیول کے مطابق کرا لیں گے؟ اگر آپ کرا لیں گے تو کیا کوئی الادین کا چراغ ہے یا یہ کہ ویسے ہی یہ ممکن ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب ایک ڈسپلن میں کام کرتے ہیں جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی بھی ججمنٹ یا کوئی فیصلہ جب آتا ہے تو وہ بائنڈنگ ہوتا ہے کسی بھی ادارے یا انسٹیٹیوشن جس کے حوالے سے وہ آرڈر پاس کیا جاتا ہے۔ ہم نے اس آرڈر پاس جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 25 اکتوبر کو جو آرڈر پاس کیا تھا اس سے پہلے اپنی تمام گزارشات جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنی مشکلات جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھی، اور ایون اس آرڈر کے پاس ہونے کے بعد بھی ایک دوبارہ ہیئرنگ ہوئی تھی 4 نومبر کو، اس میں بھی دوبارہ اپنی گزارشات رکھی، لیکن اس کے بعد ایک آرڈر پاس ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے 25 اکتوبر کے آرڈر پر عمل درآمد کریں، اور ہم اس سلسلے میں کوئی ریلیکسیشن نہیں دے رہے آپ کو۔ لیکن دیکھیے وہ تو نہیں دے رہے، بالکل سپریم کورٹ نے کہا ہے، مگر یہ 40 کروڑ بیلٹ پیپرز جو ہیں آئندہ چند دنوں میں چھاپنا، انہوں نے کہا جی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آپ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بیچارہ، تو آپ کیا کریں گے؟ بیلٹ پیپرز نہیں ہوں گے، بیلٹ پیپر کے بغیر انتخابات کرا دیں گے، کیا کریں گے؟ 27 نومبر کو سندھ میں کس چیز پہ ٹھپے لگوائیں گے؟ جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اب صورت یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک بائنڈنگ آرڈر ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اور ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، اسی فیصلے کی
میں ہم نے پروگرام جاری کر دیا اور اس کے ساتھ ہی آرٹیکل 220 جو ہے وہ امپاور کرتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ تمام ایگزیکٹو اور پروونشل ایگزیکٹو اتھارٹیز کو، فیڈرل اور پروونشل ایگزیکٹو اتھارٹیز کو کوئی بھی حکم دے سکتا ہے کہ وہ ان کو اسسٹ کریں۔ اسی سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فوری طور پر ایک میٹنگ کی جس میں کیبنٹ کے سیکریٹری صاحب کو بلایا اور پرنٹنگ پریسز کے مینیجنگ ڈائریکٹرز کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ بیلٹ پیپر چونکہ سب سے اہم ڈاکیومنٹ ہے جس کے بغیر الیکشن ممکن نہیں ہے، تو اس کو پرنٹ کر کے آپ کو مہیا کرنا ہے۔ اس پروگرام یہ ہم نے پروگرام جاری کر دیا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے دن بھی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں اور ہمیں وہ بیلٹ پیپر مہیا کریں۔ اور باقی جو کارروائی ہے وہ ہم نے جو دن مقرر کیے ہیں اس کے مطابق ہم نے چیف سیکریٹریز کو بھی ہدایات جاری کر دی ہیں، انسٹرکشنز ایشو کر دیے ہیں کہ وہ مختلف ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اگلے مختلف سٹیجز جو ہیں الیکشن کے ان سے پہلے وہ مکمل کر کے تو دیں ہمیں۔ اور لیکن شیر افغان صاحب یہ بتائیے گا، ظاہر ہے کہ یہ ایک قوم کے لیے تو ایک مذاق کی سی کیفیت ہے، جنہیں پہ بیلٹ پیپر چھاپنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ناممکن ہے، یہ کسی صورت میں ناممکن ہے، وہ بیچارے اپنے منہ سے نہیں بول سکتے تو اسحاق ڈار صاحب نے، وفاقی وزیر خزانہ نے بول دیا، کیبنٹ ڈویژن نے آپ کو لکھ کے دے دیا، آپ خود کہہ چکے ہیں کہ جی ناممکن ہے، آپ کو سپریم کورٹ میں یہ 15 پوائنٹ دے چکے ہیں کہ اس وجہ سے ناممکن ہے۔ دیکھیے الیکشن تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے نہیں ہو پائیں گے، اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ اس سلسلے میں کیا موقف استعمال کرے گا، مگر دیکھیں 5 سال سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے ہیں، اب صوبے کہتے ہیں ہماری یہ تیاری نہیں، ہماری وہ تیاری نہیں، ہمارے یہ مسائل، ہمارے وہ مسائل، اس میں مگر جان بوجھ کے تساہل اور ایک غفلت سے تو کام لیا گیا ہے نا، یہ بات تو ہے نا، 5 سال سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے ہیں، آئین کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہے۔ جی بالکل، اس سلسلے میں تو یہ ہے کہ ایک ڈیلے تو میں بظاہر نظر آتا ہے کہ لا بنانے میں بھی ڈیلے ہوا، لیکن اب لا بن چکا ہے اور اس کے اگینسٹ رولز بھی بن چکے ہیں اور ڈیلیمیٹیشن بھی آلموسٹ مکمل ہے، سندھ میں اگلے چند دنوں میں مکمل ہو جائے گی اور پنجاب نے آج مکمل کر لی ہے اور بلوچستان میں تو آلریڈی یہ مکمل تھا۔ ابھی بات یہ ہے کہ قوانین تو آ گئے ہیں، اب الیکشن کا پروسیس ہے اس کو چلنا ہے، سپریم کورٹ نے حکم دے دیا ہے ہمیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں یا اس میں کوئی پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے، ہم نے اس حکم پہ عمل درآمد کرنا ہے اور اس سلسلے میں ہم نے پروگرام جاری کر کے اس عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ اب ہمیں تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز نے اسسٹ کرنا ہے اور ان کی مدد کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم نے ان سب کو ضروری ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ان تمام ایکٹیویٹیز جو کہ الیکشن کے حوالے سے ضروری ہیں ان میں ہماری مدد کریں، اور اب ہم نہ صرف خود اس کام میں انوالو ہیں اور وہ تمام ضروری اقدامات جو ہم نے کرنے ہیں، جو الیکشن مٹیریلز کے حوالے سے ہوتے ہیں یا نامینیشن فارم کی پرنٹنگ کے حوالے سے ہیں، ہم اس پہ دن رات کام کر رہے ہیں اور ایگزیکٹو اتھارٹیز کو بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ جو ان کے ذمہ کام ہے وہ اس کو پورا کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ شیر افغان صاحب، ڈائریکٹر جنرل الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ یہ پورا معاملہ جو بھی آپ نے سنا بادی و نظر میں کسی مزاحیہ پروگرام کا حصہ لگتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے کہ انتخابات ہوں 27 نومبر کو سندھ میں اور 7 دسمبر کو بلوچستان اور پنجاب میں۔ اس کی تاریخوں کا اعلان بھی ہے، شیڈول بھی ہے، بیلٹ پیپر چھپ نہیں سکتے، دوسری تیاریاں ہیں نہیں۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم نے تو حکم ماننا ہے، ہم کرائیں گے، اور آج پوری قومی اسمبلی کھڑی ہو گئی، تمام جماعتیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو گئی، کہا کہ انتخابات مؤخر کر دیے جائے۔ اور ایک اور پیش رفت ہو گئی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے ایک بہت احسن فیصلہ کیا ہے، پنجاب کی حکومت سے کہا ہے کہ آپ بھی انتخابات جماعتی بنیاد پہ کرائیے گا جب بھی یہ انتخابات ہوں۔ یہ ابھی صورتحال ہے، ان بلدیاتی انتخابات کیا 27 نومبر یا 7 دسمبر کو ہو جائیں گے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پہ عمل ہو جائے گا، جب ہو جائے گا تو ہم یہاں موجود ہوں گے، آپ کو اس کے نتائج بتائیں گے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں طالبان نے بالآخر فیصلہ کر لیا ہے کہ ملا فضل اللہ جگہ لیں گے حکیم اللہ محسود کے۔ مولا فضل اللہ کا ریکارڈ سب کے سامنے ہے، جن کے سامنے نہیں ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کا نام ہی کافی ہے۔ اور جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی، اس اعلان کے ساتھ ہی طالبان کی جانب سے باضابطہ طور پہ کہا گیا ہے حکومت پاکستان سے کہ مذاکرات وغیرہ بھول جائیے۔ یہ سب بتائیں گے آپ کو کمرشل بریک کے بعد۔
ویلکم بیک۔ تحریک طالبان نے بالآخر فیصلہ کیا ہے کہ ملا فضل اللہ، جو کہ اس سے پہلے ملا ایف ایم یا سبات میں طالبان کے سربراہ تھے، وہ حکیم اللہ محسود کی جگہ سنبھالیں گے اور تحریک طالبان پاکستان کے نئے امیر ہوں گے۔ ان کے نائب ہوں گے شیخ خالد۔ دونوں کا، ملا فضل اللہ کا اور شیخ خالد، دونوں کا تعلق قبائلی علاقوں سے نہیں ہے، اور طالبان نے کہا ہے کہ اس دفعہ انہوں نے سیٹلڈ ایریاز سے اپنے امیر اور نائب امیر کو منتخب کیا ہے۔ ملا فضل اللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان میں اور حکیم اللہ محسود میں یہ قدر مشترک ہے کہ دونوں کے لیے حکومت پاکستان نے ان کے سر کی قیمت 5 کروڑ روپے لگائی تھی۔ ملا فضل اللہ سبات میں آپریشن سے پہلے مستعد نظر آتے تھے، اور ان کی قیادت میں انتہا پسندوں نے سبات میں جو صورتحال پیدا کی تھی، اس میں سب سے اہم چیز تھی کہ تقریباً 4,500 انتہا پسند ان کے ساتھ ہوتے تھے، جو پورے سبات میں شرعی عدالتیں لگاتے تھے۔ سبات میں تمام میوزک شاپس کو بند کرا دیا گیا تھا، اور تقریباً 400 اسکولوں پر حملہ کیا گیا تھا، انہیں بھایا گیا تھا۔ سبات میں پولیو مہم پر بھی مکمل طور پہ پابندی عائد تھی، جبکہ سن 2009 میں فوجی آپریشن ہوا، جس کے بعد ملا فضل اللہ افغانستان منتقل ہو گئے، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ نورستان میں نیا مرکز بنایا اور وہاں سے پاکستان پر حملے کیے۔ ملا فضل اللہ نے حالیہ دنوں میں، خاص طور پہ جب پاکستان کی سیاسی قیادت نے فیصلہ کیا کہ تحریک طالبان سے اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اس کے بعد ایک بڑا حملہ کیا تھا، جس میں پاکستانی فوج کے ایک انتہائی اہم سینئر افسر میجر جنرل ثناء اللہ خان نیازی، کرنل توصیف اور ایک اور اہلکار کو اپردیر میں ایک بارودی سرنگ کے ذریعے شہید کر دیا تھا۔ یہ بہت بڑا سنگین واقعہ تھا، جس کے بعد کئی مزید واقعات ہوئے۔ چرچ کا واقعہ ہوا اور قصہ خوانی بازار کا واقعہ ہوا، کئی اور واقعات ہوئے، لیکن ان واقعات کی ذمہ داری قبول کی نہ ہو یا نہ کی ہو، لیکن ببانگ دہل میجر جنرل ثناء اللہ خان نیازی کے قتل کی ذمہ داری خود ملا فضل اللہ نے نہ صرف قبول کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے میجر جنرل جاوید اقبال، جو ایک اور حملے میں اس سے پہلے ایک ہلاک ہوئے تھے، ان کو بھی انہی کی واردات میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ملا فضل اللہ نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستانی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف اور کور کمانڈرز کو بھی نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ 13 کال کا تاسو ته یادي میجر جنرل جاوید اقبال هم د ملګرو د طرف نه په داسې طریقه باندې هیټ شو، او چې نن هم حکومت په هغې باندې حیران دی چې په جال کې سړی څنګه لیکي. نو په دغه ترتیب باندې دا کاروایي او دا خو او زمونږ د استاد محترم او شیخ القرآن والحدیث او مولانا کعب اکرامی رحمه الله او د انتقام په سلسله کې وه. زمونږ هدف کیانی او کور کمانډر و، او الله پاک د ده نمبر بخښې کړ، او انشاءالله نور محنت او کوشش جاری دے۔ ملا فضل اللہ میں یہ بھی بات تھی کہ وہ بڑے حملوں کی ذمہ داری خود قبول کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہو۔ مثال کے طور پہ 21 اپریل 2011 کو جب دیر میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا، اس میں 14 اہلکاروں کو شہید کیا گیا، ملا فضل اللہ نے ذمہ داری قبول کی۔ 3 جون 2011 کو اپر دیر میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کر کے 17 اہلکاروں کو اغوا کیا گیا۔ 25 جون کو ان اہلکاروں کو کے سر قلم کرنے کی ویڈیو جاری کی گئی اور سر قلم کر کے پھینک دیے گئے۔ 28 اگست 2011 کو چترال میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملے میں 36 اہلکاروں کو شہید کیا گیا۔ 22 ستمبر کو 2011 کو جی او سی سوات میجر جنرل جاوید اقبال پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ملا فضل اللہ نے۔ 9 اکتوبر 2012 کو سوات میں ملالہ یوسفزئی کے سر پہ گولی ماری گئی، ملا فضل اللہ نے اس کی ذمہ داری قبول کی، طالبان نے ذمہ داری قبول کی، اور 15 ستمبر 2013 کو جب میجر جنرل ثناء اللہ خان نیازی، لیفٹیننٹ کرنل توصیف احمد اور سپاہی عرفان کو شہید کیا گیا، اس کی ذمہ داری براہ راست ملا فضل اللہ نے قبول کی، اور اس کے بعد اعلان بھی کیا کہ وہ یہ حملے جاری رکھے گا، اور اب اس کا نشانہ وہ کور کمانڈرز کو اور چیف آف آرمی اسٹاف کو بنائے گا۔ یہ پوری صورتحال اپنے طور پہ آیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ اس انتخاب کے فوراً بعد، جس کا باضابطہ طور پہ تحریک طالبان کی جانب سے اعلان کیا گیا، تحریک طالبان کے ترجمان نے کہا کہ حالات کے بعد، موجودہ حالات میں اب کسی قسم کے مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے، مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے، اور اس طرح سے مذاکرات تحریک طالبان سے ہوں، اس میں رہی صحیح امید، یا اگر کسی کو کوئی امید تھی تو وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے۔ ملا فضل اللہ کا انتخاب حکومت کے لیے، پاکستان کی سیاسی قیادت کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے کیا پیغام ہے تحریک طالبان کی جانب سے، یہ ہم پوچھیں گے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے دفاعی اور سیکیورٹی امور کے ماہر بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب کو۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ طالبان کی جانب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ملا فضل اللہ کو منتخب کر کے، یا جن لوگوں نے بھی انہیں منتخب کیا ہے، یہ پیغام کیا ہے پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے عوام کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران خان صاحب شکریہ اپنے پروگرام میں بلانے کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تبدیلی نظر آ رہی ہے یا یہ جو حالات پلٹا کھا رہے ہیں اس کی کافی ڈائنامکس ہے پاکستان کے لیے. سب سے پہلے جو ہے پہلی بار جو ٹی ٹی پی کی کمانڈ ہے یا امارت ہے وہ مسعود قبیلے سے نکل کے باہر کے کسی آدمی کو دی گئی ہے، اور ایک ایسے آدمی کو جو بہت دور نورستان میں بیٹھا ہوا ہے، اور کیا وہاں سے وہ کنٹرول کر سکے گا مسعود کو یا پورے تحریک طالبان کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جیسے آپ نے ذکر بھی کیا، ان کے ساتھ حکومت پاکستان نے مذاکرات کیے، ایک ڈیل باقاعدہ ہوئی، ایک ایگریمنٹ ہوا، اس کے اوپر سائن ہوئے، وہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا، صدر صاحب کے سامنے وہ ڈیل گیا اور اس کو حکومت نے قبول کیا، اور اس نے وعدہ خلافی کی، اور پھر حکومت کو ایک جنگ لڑنی پڑی، اور اس میں یہ بہت مشکل سے جو ہے اسکیپ کر گئے. زخمی حالت میں ان کے دونوں ٹانگیں جو ہے وہ فریکچر ہو گئی تھی اور یہ وہاں پر پہنچے. تو اس لیے حکومت کو اپنی جو آفر ہے مذاکرات کی اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے، اس کو دوبارہ سوچنا چاہیے کہ ایک ایسے آدمی جو وعدہ خلاف ہو، کیا اس کے ساتھ دوبارہ بات چیت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اچھا برگیڈیئر صاحب، یہ جو آپ نے بتائی اس کی ذرا بیان کیجئے کہ محسود نہیں ہے ملا فضل اللہ اور دوسرے جو نائب امیر ہیں اس وقت شیخ خالد حقانی، یہ غیر محسود ہیں، اور طالبان کی ساری قوت جو ہے وہ محسود قبیلے میں ہے، شمالی وزیرستان میں ہے. اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ دراصل اگر آپ دیکھیں تو ایک تو مسعود کسی اور کی حکمرانی بالکل نہیں مانتے، یہ ان کی ایک ٹریٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب شمالی وزیرستان میں یہ تھے تو وہاں پر کافی ساری غیر ملکی، جیسے آپ کو معلوم ہے ازبک، تاجک، چیچنز اور کچھ عربز اور کچھ اور جو ہے، اور اس کے لیے کوئی پاکستانی تنظیمیں جس میں لشکر جنگوی العالمی، پنجابی طالبان اور کچھ اور گروپس، یہ تمام شمالی وزیرستان میں ہیں. تو یہ آدمی ادھر اتنا دور بیٹھ کر نورستان سے ان کے اوپر کنٹرول کر سکے گا یا نہیں، یا حکومت کے لیے کہ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے، یہ جو تبدیلی آئی ہے شمالی وزیرستان میں، اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پر اپنا ریٹ جو ہے وہ قائم کر سکے. میرے خیال میں حالات نے پلٹا ایسا کہا ہے کہ جس پہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے اس میں ایک بہتری نظر آ رہی ہے، اور اگر ہماری سیاسی قائدین جو ہے صحیح فیصلے کریں اس موقع کے اوپر اور وقتی فیصلے کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آرمڈ فورسز جو ہے وہ کافی ان کی کیپیسٹی ہے، اور وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اس سے پہلے کہ وہ تھوڑا سا سیٹل ہو جائیں. اچھا ایک چیز یہ بتائیے گا برگیڈیئر صاحب، یہ اس وقت ہو رہا ہے جس وقت پاکستان میں یہ ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے کہ ڈرون حملوں نے پاکستان کی قومی سلامتی کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے، یا یہ کہ ان لوگوں نے جن کو کہ ڈرون نے نشانہ بنایا، اور ہمارے سامنے اعداد شمار ہیں، سرکاری طور پہ کہا گیا ہے کہ ہزاروں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، کچھ درجن معصوم لوگ بھی اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں. اس پورے ماحول میں یہ تبدیلی اور اس کے ساتھ ہی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈرون ابھی پاکستان کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوں گے، یا یہ کہ جبکہ اب یہ امکان بھی ختم ہو گیا ہے کہ طالبان سے کسی قسم کا مذاکرات ہو، آپ کے خیال میں پاکستان اب ڈرون کی مدد مانگ سکتا ہے، یا جو ظاہراً اس کی کھلی مخالفت کرتا ہے اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے، آنی چاہیے؟ دراصل ڈرون جو ہے یہ تمام جو ہمارے ہاں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا ایک سب فیکٹر ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ ڈرون حملے ہونے سے پہلے یہ دہشت گردی جاری تھی، یا ان علاقوں میں جہاں دہشت گردی نہیں، جہاں ڈرون حملے نہیں ہو رہے ہیں،
تو وہاں پر جو ہے دہشت گردی ہو رہی ہے، جیسے سوات کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو خواہ اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ڈرون جو ہے وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور پاکستان میں کسی آدمی کو مارنا حکومت پاکستان کا قانون کے مطابق اس کو مارنا یہ پاکستان کا حق ہے۔ تو وہ جگہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کو اتنا بلو اپ کرنا بیانڈ پروپورشن، کیونکہ جو پاکستان کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹیرر نیٹ ورک ہے اس کو آپ نے ڈسمینٹل کرنا ہے۔ ابھی جس نے بھی یہ سوچا ہے کہ مذاکرات کے تھرو جو ہے وہ یہ مقصد حاصل کر سکیں گے، میرے خیال میں ان کی خام خیالی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سرکاری کرپشن، اور سرکاری کرپشن میں اس گزشتہ حکومت کے دوران اس کے چرچے عام رہے ہیں۔ سندھ میں بھی اسی قسم کی کرپشن دیکھنے میں آتی تھی حکومتی سطح پر، اور اب اس میں ایک اچھا سا نرم سا گوشہ پیدا ہوا تھا۔ ایک وزیر کوشش کر رہے تھے اور بڑے مستحکم اقدامات کیے تھے اویس مظفر نے، لیکن چند دن قبل انہیں رخصت کر دیا گیا ہے، اور جن چیزوں کے خلاف وہ کارروائی کر رہے تھے انہیں پھر پنپنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس کے واضح آثار نظر آ رہے ہیں۔ بہت نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہے پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور اس کی حکومت کے لیے بھی، آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔